علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محمود عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنا ایم نیوز یوٹیوب چینل۔ آج جو ملکی صورتحال ہے اس کے علاوہ آج عوام کو بڑا ریلیف ملا کوئی وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے، اور کے پی کے جو عوام ہیں ان کو اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جہاں پر رمضان پیکج کے لیے ایک تاریخی 7.5 ارب روپے کا جو ہے وہ رمضان پیکج دیا گیا، اور اس کے تحت ملک بھر میں تقریباً 3 کروڑ 96 لاکھ سے زائد خاندانوں کو سستی اشیاء خورد و نوش جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آج خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کا پہلا اجلاس ہوا، اور انہوں نے جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے اعلان کیا پیکج کا، وہ تھا ان کا صحت کے حوالے سے کہ انہوں نے آج صحت کارڈ جو ہے وہ بحال کر دیا ہے، اور یہ کارڈ جو ہے یہ سب کے لیے ہوگا، 100% آبادی جو ہے یہ سب پہ یہ لاگو ہوگا۔ اور اس کے جو مطابق یہ ہے کہ یہ تقریباً 5 ارب روپیہ انہوں نے جاری کر دیا، اور بقایا جو بقایا جات ہیں ان کی مد میں تقریباً 5 ارب روپے کے حساب سے وہ اس کی ہر ماہ اس کی ادائیگی کا اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج بات اس حوالے کرنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ جب اپنی طرف سے کوئی ریلیف پیکج جاری کرتی ہے تو اس میں جو کرپشن کا امکان ہے وہ بالکل موجود ہوتا ہے، جیسے کہ صحت کارڈ جو تھا پہلے اس کے اندر بہت زیادہ گھپلے جو تھے ان کی آواز سنائی دیتی رہی۔ اسی طرح یہ جو ابھی رمضان کے جو پیکیجز آ رہے ہیں اس میں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جو اشیاء خورد و نوش سستے نرخوں پر دی جاتی ہیں اور ان کے اندر ان کا جو کوالٹی اور معیار ہے اس کے اندر بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے۔ اور ابھی جو حالیہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو ریلیف پیکج دیا گیا نگہبان رمضان پیکج کے نام سے، وہ لوگوں کو بہت اچھا اقدام ہے کہ لوگوں کے گھروں تک اس کی رسائی ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی بہت سی شکایات ہیں۔ وہ میرے کچھ جاننے والوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ الحمدللہ استطاعت ہیں اور خود لوگوں کو دینے والے ہیں، لیکن ان کا نام بھی اس لسٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا چیک اینڈ بیلنس اور مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے تاکہ جو عوام کو ریلیف ہے وہ مستحق لوگوں تک پہنچ سکے، اور اس کی جو تقسیم ہے وہ ایسے شفاف انداز سے ہوگی تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں۔ اس کے علاوہ آج خیبر پختونخوا کابینہ جو کل گزرا بنائے گئے تھے، آج ان کو محکمے جو ہیں وہ الاٹ ہوئے ہیں، اور اس میں آج جو مشیر ہیں وہ سیف اللہ کو مشیر اطلاعات لگایا گیا، اور اس کے علاوہ جو ایک بلدیات کی وزارت ہے وہ ہزارہ سے ارشد ایوب اور نذیر احمد عباسی کو محکمہ مال کا قلمدان جو ہے وہ سونپا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہمارے جو لورا کے ایم پی اے تھے سردار رجب علی خان بھائی صاحب، انہوں نے آج پشاور میں ڈائریکٹر جنرل پیسکو سے ملاقات کی، اور جو وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا بجلی کی بندش کا اس کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ ڈسکس کی، اور ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ برف باری یا دیگر موسمی حالات جو ہیں ان کے پیش نظر جو بجلی جو ہے جو 4 اور ہفتہ بند رہتی ہے، اس کے حوالے سے ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آئندہ وہ اس کے لیے بر وقت اقدامات کیے جائیں گے۔ آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی لورا میں کہ جہاں پر سابق وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو ہیں وہ آج انتخابات کے بعد پہلی بار لورا گئے، اور انہوں نے وہاں پر اپنے پارٹی کارکنوں سے جو ہے وہاں پر خطاب کیا، اور اپنی جو شکست تھی اس کی وجوہات کا جو ہے وہاں پہ انہوں نے بالخصوص ذکر کیا۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے جہاں پر اپنے مخالفین کو ہدف تنقید بنایا، وہاں پر انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر چھپے ہوئے جو سازشی عناصر ان کے خلاف برسرے سرگرم رہے ان کا بھی انہوں نے بالکل کھل کر اظہار کیا، اور ایک بات جو انہوں نے وہاں پر بڑا زور دے کر اپنے کارکنوں کو کہی کہ آئندہ اگر آپ نے چلنا ہے تو پورے نظریات کے ساتھ آپ نے پارٹی کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اوپر تو پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں اور نیچے صوبے میں آپ کسی آزاد بندے کا انتخاب کریں۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی ایک پیش رفت ہوئی کہ انہوں نے اپنے جو کارکن ہیں ان کو پورے طریقے سے پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کا درس دیا، اور ان کو ہدایت کی کہ وہ پوری پارٹی کے ساتھ پورے طریقے سے چلیں۔ یہاں پر ایک جو چیز انہوں نے کہ اپنے جو
پارٹی کارکن اور ان کی جو ٹیم تھی اس پر انہوں نے بڑے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور شکست کی بڑی وجہ بھی ان کو قرار دیا۔ اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ آخر وہ کیا وجوہات ہے کہ صرف سارا ملبہ جو ہے انہوں نے اپنے ورکرز اور جو ٹیم ہے اس پر ڈال دیا ہے۔ بہرحال شکست جو ہے وہ شکست ہوتی ہے اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ سیکھنا اس لیے چاہیے کہ آئندہ کی جو کامیابی ہے وہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں مد نظر رکھ کر ان کو سامنے رکھ کر اس سے سیکھ کر ہی انسان آگے کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ ایک نئے جو ویلاگ ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔